NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اذان دے دیں۔ اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الجاسیہ سے لی گئی ہیں. وَبَدَا لَهُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تم کو اسی طرح بھلا دیا ہے جیسے تم اس دن کو بھلا بیٹھے تھے جس دن تمہاری ملاقات مقدر تھی، یعنی لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. یہ اس لیے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا اور ان سے تمسخر کیا. بس آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. فغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے ان باتوں کو نظر انداز کرنے میں مدد دی. غرہ کے مطلب ہے دھوکے میں مبتلا کر دیا. دنیا کی زندگی نے تمہیں ان باتوں سے غافل کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور تم ان باتوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
بس آج کے دن وہ اس عذاب سے نجات نہیں پائیں گے. یخرجون کا مطلب ہے نکالے نہیں جائیں گے. ولا هم یستعتبون، اور ان کی کسی چوکھٹ تک رسائی نہیں ہوگی. بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے کبریا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. ان آیات میں جو دردناک عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات انسان کے ذہن کو متعجب کرتی ہے کہ کیوں بعض لوگوں کو کسی عذاب کی حالت میں چھوڑ کر بھلا دیا جائے گا. دنیا کی تاریخ میں تو ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت سے ایسے قلعوں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں جن کے نیچے زیر زمین ایسے قید خانے تھے جہاں بادشاہوں کی مخالفت کرنے والوں کو ایک دفعہ داخل کر کے بھلا دیا جاتا تھا اور پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی بعض ممالک کے جیل خانوں کے متعلق بعض اطلاعیں دینے والے ایسی ہی اطلاعیں دیتے ہیں کہ وہاں جب ایک دفعہ کسی کو پھینک دیا جائے تو پھر اس کی کوئی رسائی نہیں ہوتی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. چند سال پہلے مجھے یاد ہے کچھ احمدیوں کو بعض ظالموں نے شکایت کر کے سعودی عرب میں جیل میں بھجوا دیا، اور تقریباً 2 مہینے وہ اسی حالت میں پڑے رہے. کسی نے ان سے پوچھا نہیں کیا جرم تھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، یہاں تک کہ جماعت کی کوششوں سے پھر بالآخر ان تک ہماری رسائی ہوئی اور ان کی داد رسی ہوئی. اس زمانے میں بھی ایسے ظلم دیکھنے میں آتے ہیں، مگر خدا تعالی نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن بعض مجرموں سے یہی سلوک کیا جائے گا، تو یہ معاملہ تو دنیا کے معاملات سے کچھ الگ ہونا چاہیے. دنیا کے معاملات میں تو یہ طریق ظلم کا طریق ہوا کرتا ہے، خدا تعالی ظالم نہیں ہے. اس لیے خدا تعالی نے بھولنے کے مضمون کو بھولنے سے باندھا ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے ہماری لقاء کو بھلا دیا. بس پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ناانصافی کا مضمون نہیں، ظلم کا مضمون نہیں، بلکہ برابر کا بدلہ دیے جانے کا مضمون ہے. لیکن یہی کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب خدا کو بھلا دیتا ہے تو اس کا بھلانا ایک عارضی حیثیت رکھتا ہے، اور محض بھلانے کے نتیجے میں اتنی بڑی سزا کو تسلیم کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا جب تک اس کے نتیجے میں کچھ اور ایسے مکروہ افعال سرزد نہ ہوں جن کے علم کے بعد انسانی دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص سخت سلوک کا سزاوار تھا. بس بھلانے کے نتیجے میں کچھ اور واقعات ہونے چاہیے، کچھ ایسے ہی باتیں رونما ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں انسانی فطرت مطمئن ہو کہ ہاں ایسا شخص زیادہ سزا کا مستحق ہے. تو اسی مضمون کو خدا تعالیٰ پھر اگلی آیات میں کھولتا ہے، فرماتا ہے ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا. یہ اس لیے نہیں صرف کہ تم نے خدا کو بھلا دیا، اسے یاد نہیں کیا، بلکہ اس حد تک بھلا دیا کہ تم نے خدا تعالی کے نشانات کو مذاق کا نشانہ بنایا اور ان سے تمسخر کرنا شروع کر دیا. یہاں بھلانے سے مراد محض کسی کو دوست کو بھلا دینا نہیں، یا کسی فوت شدہ کو بھلا دینا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس سے بے خوف ہو جانا اور یہ یقین دل میں پیدا کر لینا کہ میں کبھی اس کے سامنے پیش نہیں کیا جاؤں گا. بس لقاء یومکم ھذا میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ لوگ
جو جرموں پر جرت اختیار کرتے ہیں اور بے باک ہو جاتے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دل میں یقین کر بیٹھتے ہیں کہ قیامت سب قصے ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں، اور ہم خدا کے حضور پیش نہیں ہوں گے، اور کوئی نہیں ہے جو ہماری جواب طلبی کر سکے۔ بس اس کے نتیجے میں دو سلوک ان سے کیے جائیں گے۔ اول یہ کہ چونکہ وہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ پیش نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جرائم پر جرأت کرتے ہیں، اس لیے جب ان کو سزا دی جائے گی تو ان کی پیشی کسی کے سامنے نہیں ہوگی، اور داد رسی کے لیے کسی کوئی چوکھٹ نہیں پائیں گے۔ یستعتبون کا مطلب ہے کسی چوکھٹ تک رسائی پانا۔ تو فرمایا کہ وہ تو خود یہ یقین کر چکے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور کسی کے سامنے ہماری جواب طلبی نہیں ہوگی، اس لیے عدم کے سامنے ان کی داد رسی بھی نہیں ہو سکتی۔ اپیلیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی وجود ہو، بس ان سے ان کے اپنے اعتقادات کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ محض بھلا دینا کافی نہیں، بھلا دینے کے بعد بعض بدعمالیوں پر جرأت کرنا اور بے باکی اختیار کرنا، دراصل یہ انسان کو سزاوار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق فرمایا، دو باتیں بیان فرمائیں۔ وہ تمسخر سے کام لینے لگے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں رستے سے بھٹکا دیا اور بے راہ رو کر دیا۔ یہ جو مضمون ہے، اس کا روزمرہ کے گناہوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مغربی دنیا میں جب بھی ہم اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ دلائل کے ساتھ ان کو قائل بھی کر لیا جائے کہ اسلام ایک معقول مذہب ہے اور اس دنیا کے مسائل کا حل رکھتا ہے، تب بھی وہ اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور دراصل عیسائیت کے مقابل پر اسلام کو کمتر جان کر اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اپنی تہذیب سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اسلام کے مقابل پر اپنی تہذیب کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس تہذیب نے ان کو بہت سی آزادیاں دے رکھی ہیں، ہر قسم کی لذت یابی کے سامان یہاں موجود ہیں، اور ہر قسم کی لذت یابی کی اجازت موجود ہے۔ بس غرتکم الحیات الدنیا کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کے اوپر اور سزا پر ایمان کا نہ ہونا لازماً انسان کو دنیا کی طرف جھکا دیتا ہے، وہ دنیا کا ہیرا بن جاتا ہے۔ اور ان دونوں مضمونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ بس جب خدا کو بھلا کر اور یوم آخرت کو بھلا کر انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہو، تو ناممکن ہے کہ وہ ایک موت کے بعد کے متعلق ایک فرضی خیال کے اوپر اس چیز کو قربان کر دے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور وعدہ فردہ پر آج کی ان باتوں کو قربان کر دے جو ان کو وہ حقیقتیں سمجھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک جھاڑی کے دو پرندوں سے، انگریزی کا محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاتھ کا ایک پرندہ بہتر ہے۔ بس اسی قسم کا مضمون ہے جو صرف مغربی میں نہیں بلکہ مشرق میں بھی ذہنوں میں ابھرتا ہے، خواہ الفاظ میں بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور مختلف شعراء اسی مضمون کو خود تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اکثر ادب میں آپ یہ مضمون پائیں گے کہ آئندہ کے وعدوں پر، حور و قصور کے وعدوں پر، کل کی شراب کے وعدوں پر، آج کی حسیناؤں کو اور آج کی شراب کو کیوں قربان کریں؟ آج جو ہاتھ میں ہے وہ ٹھیک ہے، کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ الفاظ تو بہرحال مختلف ہوتے ہیں اور شاعرانہ تخیل کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی مضمون ہے جو دنیا کے ہر ادب میں آپ کو ملے گا، اور اسی مضمون کو قرآن کریم ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر گناہوں کا ذمہ دار قرار دیتا ہے،
اور فرماتا ہے کہ سب سے بڑا محرک گناہ کا اور دنیا میں جھک جانے کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو لقاء کے قصے ہیں سب یہ فرضی باتیں ہیں اور کہانیاں ہیں. چنانچہ یہ دراصل ان آیات سے پہلے جو آیات ہیں وہ اسی مضمون کو بیان کر رہی تھیں. میں نے درمیان سے تلاوت شروع کی. اب میں پہلی آیات دوبارہ آپ کے پہلی آیات پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ کیا مضمون چل رہا تھا اور قرآن کریم ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں یا ہماری طرف سے نشانات تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جاتے تھے؟ فاستکبرتم، بس تم نے تکبر سے کام لیا اور تم قوم مجرمین بن گئے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، یقیناً سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے متعلق کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لازماً ہوگی اور لازماً تمہارا سوال و جواب ہوگا. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم یہ جواب دیتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کیا چیز ہے اور ساتھ کیا ہوگی. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم تو ظنوں میں مبتلا ہیں، خیالات اور توہمات میں مبتلا ہیں. ما نحن بمستيقنين، اور ایک بات پختہ ہے کہ ہم ان باتوں پر یقین کرنے والے نہیں. بدا لهم سیئات ما عملوا، پس ان کے لیے ظاہر ہو گیا ان بدعمالیوں کا پھل جن میں وہ مبتلا تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کا احاطہ کر لیا اس چیز نے جس پر وہ مذاق کیا کرتے تھے. یہاں بدا لهم ما عملوا نے اس مضمون کو خوب اچھی طرح کھول دیا ہے کہ محض عقائد کی بنا پر کوئی شخص پکڑا نہیں جاتا، بلکہ عقائد کے نتیجے میں جو بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں پکڑا جاتا ہے. اور ہر عقیدے کے ساتھ کچھ بدعمالیوں کا تعلق ہوتا ہے. بس قرآن کریم نے جو عقائد پر زور دیا ہے اور ایمانیات پر زور دیا ہے وہ محض ایک فرضی بات نہیں، بلکہ ہر عقیدے کے ساتھ بعض اعمال کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہر حقیقت کے انکار کے نتیجے میں بعض بدیاں لازماً پیدا ہوتی ہیں. بس آخرت پر یقین پر جو زور دیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر آخرت پر ایمان اٹھے تو دنیا کی طرف رجحان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی حد تک انسان گناہوں پر جرأت کرتا چلا جاتا ہے. بس وہ لوگ جو آخرت کو ظن کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں وہ اس دنیا میں کسی قیمت پر بھی اپنی لذتوں سے کنارہ کرنے پر تیار نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ فرضی باتوں کے اوپر ہم آج کی لذتوں کو کیوں قربان کریں. یہ وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں حق کو قبول کرنے سے محرومی پیدا ہوتی ہے. یہ دو باتیں ہیں جو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمائی ہیں. بس وہ قومیں جو اسلام سے دور ہیں، جب آپ ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں بھاری اکثریت خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتی جو آپ کو رکھتے ہیں یا آپ کو رکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں محض دلائل کافی نہیں ہیں اور ایسا طریق اختیار کرنا ضروری ہے
یا ایسے دلائل بھی دینا ضروری ہے جن کے نتیجے میں اخروی زندگی پر ایمان بڑھے اور انسان کو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، میری ضرور جواب طلبی ہوگی۔ یہ جواب طلبی کا جو فقدان ہے یہ دنیا میں کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرآن کریم کی روشنی کے مضمون کی روشنی میں ہر قسم کی بدعمالیوں سے تعلق ہے۔ چنانچہ آج کل جو مغربی دنیا جس دور میں داخل ہو رہی ہے وہ صرف آخرت کی جواب طلبی کے انکار کا دور نہیں بلکہ دنیا کی جواب طلبی سے بھی انکار کا دور ہے، اور جو انفرادی آزادی پر امریکہ میں اور یورپ میں زور دیا جا رہا ہے، یہ اگلا قدم ہے، یہ اگلا دور ہے جس میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا دور ہے مذہب سے دوری کا، جو آخرت میں جواب طلبی سے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا سے تعلق رکھنے والی ساری ذمہ داریوں کو انسان اپنی گردن سے اتار کے پھینک دیتا ہے، اور ساتھ ہی بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والی ان ذمہ داریوں کو بھی انسان ترک کرنے لگتا ہے جن کا مذہب سے تعلق ہو اور مذہبی تعلیم سے تعلق ہو۔ یہ دور یورپ کی گزشتہ 1-2 صدیوں کا دور تھا، اور مغربی دنیا، یورپ صرف نہیں کہنا چاہیے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، اور مغربی دنیا یا مغربی دنیا سے متصل ساری قومیں اس میں شامل ہیں۔ ایک عرصے کے بعد آخرت کا سوال نہیں رہتا بلکہ جواب طلبی کا تصور قریب آ جاتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیوں کسی کے سامنے جواب دوں؟ جب کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، میں خود ہوں جو اپنے سامنے جواب دے ہوں، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں معاشرے کی پابندیوں کا خیال کروں، تہذیب کی پابندیوں کا خیال کروں، اچھے برے کی پابندیوں کا خیال کروں۔ اس دور میں داخل ہو کر انسانی علوم بھی نئے شاخسانے چھوڑنے لگتے ہیں، اور بدی اور برائی کے درمیان کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ آج کل جو مغربی دنیا میں معاشرے سے متعلق اور اخلاقیات سے متعلق فلسفے پڑھائے جاتے ہیں، ان میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان جو روایتی تمیزیں تھیں وہ مٹ چکی ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہر شخص آزاد ہے۔ اگر ماں باپ بچے کو یہ سمجھا کر بعض باتوں سے باز رکھیں کہ یہ باتیں بری ہیں، تو وہ دراصل بچے پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور اس کی آزادیاں سلب کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ جب میں ایک دفعہ جرمنی گیا تو وہاں سوالات میں ایک یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ آپ بچوں کی آزادیاں کیوں سلب کرتے ہیں؟ کیوں بچوں کو اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے کرنے کی نہیں دیتے؟ اور جب میں نے اس کا جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش کی تو کسی نے بتایا، غالباً مجلس میں سے ہی، کہ ہمارے اسکول میں تو عام طور اسکول میں نہیں بلکہ سب اسکولوں میں بالعموم استاد یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہر شخص آزاد ہے، جو دل میں آتا ہے کرو، اور اگر تم نے نہ کیا تو پھر تم نفسیاتی الجھنوں کے شکار ہو جاؤ گے اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب یہ جواب طلبی سے انکار اب آخرت کی بات نہیں رہی، اس دنیا میں آ گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر حکومت کے قوانین سے انکار کا رجحان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بے راہ روی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ بس قرآن کریم جو مضمون بیان کرتا ہے اس میں بہت ہی گہرائی ہوتی ہے، اور انسانی فطرت سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بس یہاں فرمایا کہ دنیا میں دنیا کی طرف تمہارا بڑھتا ہوا رجحان تمہیں بے راہ رو کر دے گا اور بھڑکا دے گا اور فرائض سے غافل کر دے گا۔
اور آج مغربی دنیا میں ہم یہی دور دیکھ رہے ہیں. میں نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ یہ جو تم نے سوال اٹھایا ہے اپنے استاد سے پوچھو کہ اس سوال کی آخری حد کون سی ہوگی. اگر ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بچوں کو بعض باتیں کرنے سے روکیں تو حکومت کو کیا حق ہے کہ شہریوں کو بعض باتیں کرنے سے روکے. کسی معاشرے کو کیا حق ہے کہ کسی کو کسی بات کا کوئی بات کرنے سے روکے. اور ایک دفعہ یہ حق یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ کسی کو کسی سے روکنے کے کوئی حق نہیں، ورنہ وہ شخص بیچارہ جس کو روکا جاتا ہے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو ہر قانون دنیا سے اٹھ جائے گا اور کسی کو کوئی حق نہیں رہتا. ایک انسان کا دل چاہتا ہے وہ چوری کرے، کیوں اس کو چوری نہیں کرنے دیتے؟ بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں، کیوں نہیں مارنے دیتے؟ بعض دفعہ بغیر وجہ کے بھی دل چاہنے لگ جاتا ہے. بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، کسی بچے کمزور بچے کو دیکھیں تو جب تک اس کو مار نہ لیں، اس کو دھکا نہ دے دیں، اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا. یہی بچپن کی عادت بعض بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے. اچانک ان کے دماغ میں جنون اٹھتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ چھیڑیں، تنگ کریں، اس کے بغیر ان کو لطف نہیں آتا. اگر انسانی نفسیات کا یہ تقاضا ہے کہ جو خواہش ہو اس کو پورا کر دینا چاہیے اور روکنے کا کسی کو حق نہیں، تو پھر صرف مذہب کا سوال نہیں باقی رہتا. دنیا کے ہر معاملے میں اور تعلقات کے ہر دائرے میں یہی قانون نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان کلیتاً ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا. پس ذمہ داریوں سے آزادی کا رجحان ہے جو آج کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کو آپ جب تبلیغ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ خوبیاں ہیں اور اسلام میں وہ خوبیاں ہیں، تو آخر پر اکثر ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ عورت کو کیا آزادی اسلام کیا آزادی دیتا ہے. اور اس سوال پر پھر مرد اور عورتیں سب مشترک ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ جواب دیں اور ان کو مطمئن بھی کرائیں عقلی طور پر، لیکن ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو تم چاہو کر لو، ہم اس معاشرے کو چھوڑنے والے نہیں. عورتیں جو بن ٹھن کر باہر نکلتی ہیں اور مردوں کی کش کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، اپنے رہن سہن کی طرز کی بنا پر میری مراد ہے، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ واپس تو اب کوئی نہیں دھکیل سکتا، نہ ہم ان عادتوں کو چھوڑنے والے ہیں. بس یہ وہ مقام ہے جو انتہائی خطرناک مقام ہے. اس کا آغاز اسی کمزوری سے ہوا ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اگر ہے تو شاید بھوت پریت قسم کی زندگی ہو، شاید روحوں کا دنیا میں بھٹکتے رہنا اور اپنے دنیا کے تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرنا اس زندگی کا مزاج ہے. اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جواب طلبی کے نقطۂ نگاہ سے یہ لوگ اخروی زندگی کے قائل نہیں رہتے. آج کل مغربی دنیا میں ایک یہ بھی رجحان بڑھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے کیے جائیں اور سائنسی لحاظ سے یا فلسفیاتی لحاظ سے ثابت کیا جائے کہ مرنے کے بعد انسان کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے گا. میں نے اس قسم کے لٹریچر کا مذہبی نقطۂ نگاہ سے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس بات کو اس مطالعہ کے بعد آپ کو وثیق سے بتاتا ہوں کہ ان کے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے پر یقین کرنا یا اس کی باتیں کرنے کا رجحان ہے، اس کا جواب طلبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی جدید لٹریچر میں یہ بات نہیں پائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی شکل میں اس لیے زندہ رہے گی کہ وہ خدا کی طرف لوٹائی جائے اور خدا اس سے جواب طلبی کرے. اس مضمون کا
دور سے بھی کوئی ذکر ان کے کتابوں میں اور ان کے تحقیقات میں آپ کو نہیں ملے گا. ان کی مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور، ان کا مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ایک خوش فہمی سے تعلق رکھتا ہے، ایک خام خیالی سے تعلق رکھتا ہے. موت سے تو انکار ان کو نہیں ہے، اور ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں. اور زندگی کے انقطاع کے بعد ایک بے چینی لگ جاتی ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ کیا یہی سب کچھ تھا؟ میں پیدا ہوا، میرے دوست تعلقات والے پیدا ہوئے، ہمارے بڑے پیدا ہوئے اور آ کے گزر گئے اور بس یہ سلسلے ختم ہو گئے. یہ سوال ان کو بے چین کر دیتا ہے. دل چاہتا ہے کہ کسی طرح مرے ہوئوں سے تعلق جوڑ سکیں. اس خواہش کی بنا پر، نہ کہ خدا سے تعلق جوڑنے کی خواہش کی بنا پر، یہ ایک فرضی زندگی کا تصور باندھتے ہیں اور اسی کے اوپر مضامین لکھتے ہیں. چنانچہ ان کی مرنے کے بعد کی زندگی کا مضمون یہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پرانے تعلق والے عزیز یا دوست جو مر گئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہ کر ہم سے دوبارہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اس مضمون کا قرآنی مضمون سے دور کا بھی واسطہ نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے اور دنیا سے ان کا ہمیشہ کے لیے تعلق منقطع ہو جائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ. حرام علی قریۃ اہلکناها انہم الیہا لا یرجعون، کہ حرام کر دیا ہے ہم نے کسی بستی پر جس کے باشندے رہنے والے جب ایک دفعہ مر جائیں تو وہ ہرگز کبھی لوٹ کر دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے. بس دیکھیں، بظاہر ایک ہی قسم کا مضمون ہے جس پر یہ بھی ایمان لا رہے ہیں اور اہل ایمان بھی، خدا تعالیٰ پر یقین کرنے والے بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے محرکات بھی الگ ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہیں. ان کا مرنے کے بعد زندگی پر ایمان، اس زندگی پر ایمان کے نتیجے میں اور اس کی بڑی ہوئی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور مرنے والوں کو بھی دوبارہ اپنی طرف لوٹا دیتے ہیں. اور مذہبی تصور میں دنیا سے تعلق کاٹ کر روحوں کو خدا کی طرف واپس بھجوایا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ جواب دہ ہوتے ہیں. بس یہ وہ تصور ہے مذہبی کہ تم مرو گے، خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں تمہارے سے جواب طلبی کی جائے گی. یہ بنیادی تصور ہے جو گناہوں کے قلع کما کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اس تصور سے آپ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی توہمات کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اور اتنا ہی غیر ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے. آخر وہ مقام آتا ہے جب انسان جرائم پر بے دھڑک ہو کر جرأت اختیار کرتا ہے. نہ وہ پھر خدا کو جواب طلبی کا حق دے سکتا ہے، نہ انسان کو جواب طلبی کا حق دے سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مروں گا، یہیں ختم ہو جاؤں گا، زندگی میں جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں. اس دور میں جب دنیا داخل ہوتی ہے تو جرائم اس تیزی سے پرورش پاتے ہیں کہ ان پر پھر کوئی حکومتیں اختیار نہیں رکھتی اور کسی طرح ان کو روک نہیں سکتی. آج کل انگلستان میں ٹیلی ویژن پر اس قسم کی بحثیں بہت آتی ہیں کہ جرائم بڑھ رہے ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے، پولیس قوانین میں کیا تبدیلیاں پیدا کی جائیں، کیا ان کو اختیار دیے جائیں، کیا اختیار نہ دیے جائیں. اور جب میں ان پروگراموں کو دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ قرآنی حکمتوں سے ہٹ کر جب دنیا کے حکمتوں والے بھی باتیں کرتے ہیں تو بالکل جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں. جرائم کو قوانین نہیں روکا کرتے. کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کی پولیس جرائم کو روک نہیں سکتی، جرائم کو دبا سکتی ہے. اور جرائم کو روکنے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کا تصور اور اس سے تعلق کا تصور ہے جو حقیقت میں کام کر سکتا ہے. ایسا انسان جو خدا پر یقین رکھتا ہے اور خدا پر سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کے اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں
کیونکہ اسے چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی. وہ جہاں بھی جائے، جس حالت میں زندگی بسر کرتا ہو، وہ آنکھوں کے نیچے رہتا ہے اور نظر کے سامنے رہتا ہے. یہی وہ ایک حقیقت ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کر سکتی ہے. اس کے سوا اور کوئی طریق گناہوں سے پاک ہونے کا نہیں. بس دنیا کی خرابیاں ہوں یا مذہبی امور سے تعلق رکھنے والے گناہ ہوں، تمام جرائم کی جڑ اس بات میں ہے کہ ہم خدا سے لقاء کے مضمون کو بھلا دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. ظاہراً انکار کریں یا نہ کریں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں خدا سے مرنے کے بعد ملنے کا تصور کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، اور جتنا یہ تصور کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان گناہوں پر دلیری اختیار کرتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ معاشری گناہ بھی، جن کو ہم قانون شکنی کہتے ہیں، وہ بھی زور مارنے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام سوسائٹی انارکی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بس جماعت احمدیہ کو ان بنیادی حقیقتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. خواہ کوئی کتنی تلقین کرے سچائی کی، عبادتوں کی، نیکی اختیار کرنے کی، بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنے کی، بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے کی، کیسی کیسی اچھی نصیحتیں کیوں نہ کرے، جب تک سننے والے کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا ایک خدا ہے اور مرنے کے بعد میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس وقت تک یہ نصیحتیں اثر نہیں دکھا سکتے، یا دکھاتی ہیں تو ایک عارضی سا اثر دکھاتی ہیں. بس اس بنیادی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اتنا زور دیا ہے اور مختلف رنگ میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نے تحریریں پڑھی ہوں تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اس بنیادی مضمون کو فراموش کر سکے. وہ جو نظم ہمیشہ شادیوں کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اس کا ٹیپ کا مسئلہ یہی ہے نا کہ سبحان یہ روز کر مبارک، یا یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی، اے خدا اس دن کو مبارک کر، اور ساتھ فرمایا عرض کیا سبحانہ من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے. بس جو شخص اس یقین کے ساتھ زندہ ہے کہ ایک ذات اس کو ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اندھیرا آ ہی نہیں سکتا. وہ روشنی کے وقت بھی روشنی میں رہتا ہے اور اندھیروں کے وقت بھی روشنی میں رہتا ہے. اور یہ مضمون ایک جیسی شدت کے ساتھ سب پر چسپاں نہیں ہوتا. اندھیروں میں بھی نسبتیں ہوا کرتی ہیں، روشنی میں بھی نسبتیں ہوا کرتی ہیں. ایک اندھیرے سے انسان روشنی کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اگلے ہی روشنی کے مقابل پر وہ پہلی روشنی اندھیرا دکھائی دینے لگتی ہے. اس لیے بہت لمبا سفر ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ خدا کے تصور کو زیادہ سے زیادہ تازہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لمحات میں خدا تعالیٰ کے وجود کا تصور باندھا جائے. یہی ایک طریق ہے جس سے حقیقی معنوں میں انسان گناہوں سے نجات پا سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ گویا کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں. انسان کیسا غافل اور ناسمجھ ہے کہ علانیہ دیکھتا ہے کہ یہاں کسی کو ہمیشہ کے لیے قیام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی. اگر یہ لوگ جو برے کہلاتے ہیں اس طرف توجہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا. دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے جو ایک درد مند دل کو گھبرا دیتی ہے. بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں.
جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خود خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ یہ پہلو جو ہے اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ محض دین کی چادر اوڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس چادر کے اندر کی زندگی ہے جو خدا تعالی کی نظر میں رہتی ہے۔ بس جب تک ہم پوری کوشش کر کے چادر سے باہر کی زندگی کو چادر کی اندر کی زندگی کے مطابق نہ کر لیں، اس وقت تک ہم مقام امن میں نہیں آ سکتے۔ اور یہ بات کہنے کو آسان ہے لیکن بہت مشکل بات ہے، ایسی بات ہے جس پر ساری زندگی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ خدا کے غیر معمولی فضل کے سوا کوئی انسان یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہو کہ میری چادر سے باہر کی زندگی میری چادر کے اندر کی زندگی کے مطابق ہے۔ معمولی فضل کے سوا کوئی انسان یقین کے ساتھ، بسا اوقات بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جیسا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر اوڑھے ہوئے حالت کہ باہر سے لوگ اس کی دین کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے دل کی حالت سے بے خبر اور اس کے خفیہ اعمال سے بے خبر رہتے ہیں، اور ایک وہ حالت ہے جو وہ اندر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی اندر کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس احساس سے بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے میں تفصیل سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم میں سے وہ جو سچا ایمان لانے والا ہے اور واقعتاً ایمان لانے والا ہے، وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں خدا کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ ہر احمدی یہ یقین رکھتا ہے، لیکن پیش ہونے سے پہلے اس دنیا میں اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو اسی حد تک پیش ہونے کی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہوتا چلا جائے گا، اور اس یقین کے باوجود کہ میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، انسان اپنے گناہوں کی حالت سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کو میں نے اندھیرے کی حالت میں کیا ہے، اور گناہوں کے وقت کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ باشعور طور پر وہ چاہے نہ سمجھے، لیکن غیر شعوری طور پر یہ یقینی بات ہے کہ گناہ کے وقت انسان خدا کی نظر سے غافل رہتا ہے۔ یہ حالت جب بد سے بدتر ہونی شروع ہو تو بالآخر ایسے انسان کو خود اپنی اندر کی حالتوں کا بھی علم نہیں رہتا، اور انسان غفلتیں کرتا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ وہ چادر کے اندر ایک اور چادر ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اس حالت سے لوگوں کو نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تربیت کے دوران ہر قسم کے مواقع پر میں نے یہ خاص طور پر محسوس کیا ہے کہ وہ شخص جس نے صرف ایک ہی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور بظاہر نیک ہونے کے باوجود وہ خدا کی نظر سے غافل بھی رہتا ہے، اس کو اگر جھنجھوڑا جائے تو وہ سنبھل جاتا ہے اور بہت جلدی اس میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی اپنی نظر دھندلا جائے، جو اپنے اعمال سے خود غافل ہو چکا ہو، اس کو جھنجھوڑ کر جگانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ بسا اوقات وہ ایک بدی میں مبتلا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں تم کر رہے ہو تو وہ آگے سے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کرتا ایسی بات۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہہ دیں، وہ ایسے غصے سے آپ کو جواب دے گا کہ تم ہوگے جھوٹے، تمہارے ماں باپ جھوٹے، میں تو بالکل جھوٹ نہیں بولتا، یا تم ہوتے کون ہو مجھے جھوٹا کہنے والے۔ اور کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ساری زندگی جھوٹ میں صرف ہوتی ہے۔ بس بہت سے ایسے گناہ ہیں جو خدا کی نظر تو درکنار،
خود اپنی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس حالت کا نام ہے ظلمات کے اوپر ظلمات. یعنی ایک ظلمت نہیں ہے بلکہ کئی قسم کی ظلمتوں کے اندر انسان گھرا ہوا ہے. بس صرف ایک ظلمت یعنی بیرونی پہلی ظلمت جو ہے وہ اتنی خطرناک نہیں، مگر جب ظلمت کے اندر ظلمت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو رفتہ رفتہ انسان کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. اس کی نظر سے تمام حقیقتیں اوجھل ہو جاتی ہیں. ایسے انسان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ایک چوپائے کی طرح زندگی بسر کرتا ہے جو اوندھے منہ چلنے والا ہو، اس کا کوئی مرشد نہ ہو، کوئی اس کو ہدایت نہ دے سکتا. بس عقیدہ وہی ہے بنیادی، یعنی خدا سے مرنے کے بعد لقاء کا عقیدہ. اس کے جتنے آپ قریب جائیں گے اتنا آپ کو روشنی نصیب ہوگی، جتنا اس عقیدے کو باشعور طور پر چمٹیں گے اور اس کی پناہ میں آئیں گے اتنا ہی آپ ظلمات سے روشنیوں کی طرح سفر کرنے والے ہوں گے. جتنا اس عقیدے سے غفلت کی حالت میں یا باشعور طور پر پیچھے ہٹیں گے اتنا ہی گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنی حالت سے کلیتاً بے خبر ہو جائیں گے. بس نسی کا مضمون یعنی بھلا دینے کا مضمون دراصل ان سب باتوں کو بھلا دینا ہے. جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یوم لقاء یوم آخر کو بھلا دیا اس لیے یہ سزا دیتا ہوں، تو یہ کوئی ایسا ظالمانہ فیصلہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے مثال دی کہ دنیا کے بادشاہ کسی کو جیل میں ڈال کے بھلا دیتے ہیں، بلکہ اس کا بہت گہرا انسانی نفسیات سے تعلق ہے. انسان جب لقاء کے مضمون کو بھلاتا ہے تو رفتہ رفتہ اپنے آپ سے بھی غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بھلا دے وہ کیسے شکوہ کسی اور سے کر سکتا ہے کہ مجھے تم نے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی لقاء کی حقیقی معرفت عطا کرے اور ہم موت کو یاد رکھنے والے ہوں، بھلانے والے نہ ہوں. موت دنیا کی سب سے زیادہ یقینی حقیقت ہے لیکن سب سے زیادہ بھلائی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور پھر کبھی خوابوں کے سوا ان کی صورت نہیں دیکھی، مگر اس کے باوجود انسان اس دنیا میں جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے اس طرح رہتا ہے جیسے ہمیشہ یہی رہے گا. اپنے مفادات کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بے دھڑک آخرت کے مفادات کو قربان کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے عزیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی تلخ کرتا ہے، اپنی زندگی بھی تلخ کرتا ہے، اور نہیں سوچتا کہ اس چند روزہ دنیا نے جب ختم ہونا ہے تو انسان کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں رہا ہی کچھ نہیں، چند گھڑیاں رہا ہوں. اس وقت یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خام خواہ تھوڑی دیر کی خاطر میں نے ساری زندگی برباد کر لی، اور انسان یہ ارادے کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں تو پھر میں یہ کام کروں. یہ سب جھوٹے قصے ہیں. آج اگر آپ کو موت کا احساس نہ ہوا تو آپ کی یہ زندگی سنور نہیں سکتی. موت کے وقت کا احساس گزشتہ زندگی کو سنوار نہیں سکتا. یہ دو دائمی حقیقتیں ہیں، ان کو اگر آپ نے بھلا دیا تو کچھ بھی حاصل نہیں رہے گا. اگر ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور پکڑے رکھیں تو آپ کی انفرادی اصلاح کے لیے بھی یہ عظیم الشان کام سر انجام دیں گی، اور قومی اصلاح کے لیے بھی یہ دو باتیں یعنی جماعت کی زندگی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بہت عظیم الشان کام سر انجام دینے والی ہوں گی. بزرگوں نے جو قبروں کی زیارت کا لکھا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قبروں سے وہ کچھ مانگنے جاتے تھے. تمام انبیاء قبروں کی زیارت کرنے والے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معمولیت سے پہلے بھی بزرگوں کی قبروں پر بھی جایا کرتے تھے اور ویسے بھی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے. یاد رکھیں کہ اس میں ہرگز نعوذ باللہ من ذالک مردہ پرستی کا تصور داخل نہیں. ان کو مردہ پرستی کا جن بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں مردہ پرستی سے تو اس طرح کراہت کرتے تھے جیسے
ایک نفیس طبیعت کا انسان ظاہری گندگی سے کراہت کرتا ہے، اس کے باوجود قبروں کے پاس جانا یا قبرستانوں میں جا کر ان کا خدا کی یاد میں غافل ہونا دراصل موت یاد کرانے کی خاطر ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں بھی لوگ پاکستان میں اور بعض دوسرے ممالک میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، بلکہ بالکل الٹ مقصد کے لیے۔ بزرگ قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ موت یاد آئے اور یقین کریں کہ یہ سب لوگ مر چکے ہیں، اور جو مردہ دل لوگ ہوں وہ قبروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی نہیں مرے جو ظاہر مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زندہ ہیں اور ان سے مانگا جا سکتا ہے، ان سے مرادیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بس ظاہری طور پر دیکھیں زیارت ایک ہی قسم کی ہے، لیکن نتائج کتنے مختلف ہیں۔ ایک زیارت موت کو بھلا دینے والی زیارت ہے، یعنی جو مرے ہوئے ہیں ان کو بھی زندہ سمجھ رہے ہیں، اور ایک زیارت ہے جو زندوں کو بھی موت کو خوف دلاتی ہے۔ بس موت کو یاد رکھنا جواب طلبی کی خاطر یہ تمام انسانی ہر قسم کے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور صرف مذہبی معاشرہ نہیں، غیر مذہبی معاشرہ بھی اگر لقاء کا قائل ہو جائے تو مذاہب کے اختلاف کے باوجود انسان کے اخلاق پر اس لقاء کا بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت احمدیہ کی اصلاح میں لقاء باری تعالی کا عقیدہ غیر معمولی اثر دکھانے لگے۔ اس کی دعا کا خیال مجھے اس لیے آیا ہے کہ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، مسلسل کی جاتی ہیں، مگر اثر نہیں ہوتا۔ پھر میں جھنجھوڑتا ہوں اپنے آپ کو، تلاش کرتا ہوں وجوہات، کیا وجہ ہوئی کہ بعض بدیاں جماعت سے دور نہیں ہو رہی، بعض معاشرتی خرابیاں ہیں جو مٹنے میں نہیں آ رہی، کیا میرے بیان میں کوئی کمزوری رہ گئی یا کچھ ایسی باتیں ہیں جن تک نظر نہیں پہنچ سکی۔ تو ان کی تلاش میں میری نظر اس بات پر آ کے ٹھہری کہ حقیقت میں اس تمام بدیوں کا لقاء یوم آخر سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے جماعت میں لقاء کے مضمون کا بار بار ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر فائز کرے جہاں ہم اس کو دیکھ رہے ہوں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر